احباب محبت، آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ جو احباب ہمارے ساتھ اس چینل کے ذریعے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی خوشیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ ابھی ایک بھائی نے ہمیں کمنٹس کیا اور اس کے اندر اس نے یہ بات فرمائی کہ یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ نوجوان ہوں گے یقیناً، کہ انہیں کافی عرصے سے ایک مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ اطباء اور حکماء اور ڈاکٹروں سے میڈیسن اور دوائز وغیرہ استعمال کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ جب تک وہ میڈیسن کو یوز کرتے اور دوائی کھاتے یا کوئی پرہیز انہیں بتایا جاتا، تو اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی دوبارہ ان کو مسائل شروع ہو جاتے۔ فرماتے میں کیونکہ اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا اور میرے لیے یہ بڑی مشکل بات تھی اس وقت یہ سارے معاملات کو دیکھنا، ظاہری سی بات ہے کہ پھر جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی حکیم یا طبیب کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے، روپے پیسہ بھی چاہیے، اور وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ اور دوسری طرف اس کے دوست احباب کو ان سے کہتے تھے کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے میں اس وجہ سے بڑا پریشان تھا۔ رفتہ رفتہ میں فیس بک پر اسی طرح یا بیٹھا ہوا تھا، ویڈیوز دیکھ رہا تھا مختلف موضوعات پر، اور آپ کی ویڈیو ہمارے سامنے سے گزری جس میں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ یوٹیوب پر ہم دیکھ رہے تھے تو آپ کی ویڈیوز گزری، تو اس پہ آپ نے یہ بات کہی کہ جو بندہ کسی بھی مرض کے لیے خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یقین کامل کے ساتھ وہ کہتے کہ میں نے باوضو ہو کر کے، ان کا درود پاک پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت مجھے جو اچھا لگا، جس کی وجہ سے میں نے چاہا کہ اپنے وہ دوست احباب ان کے جو اس بات سے واقف نہیں ہیں ان کو یہ بات بتائی جائے، تاکہ ان کے دل کے اندر بھی یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے آقا لجپال کی بارگاہ میں درود پاک کس کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ نوجوان جس کو اطباء اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہتے میں نے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے ایک بند کمرے میں نماز عشاء کے بعد بیٹھ جاتا اور اندھیرا کرتا، اور اندھیرا کرنے کے بعد خوشبو لگانے کے بعد اس انداز سے میں درود پاک پڑھتا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آقا کریم لجپال میرے درود و سلام کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ خلوص نیت ہے، یہ وہ اخلاص ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے۔ اس انداز سے درود پاک پڑھنا کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو حضور لجپال آقا میرا درود سن رہے ہیں، اور کہتے میری کیفیت یہ ہوتی کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام اگر پیش کر رہا ہوں تو حضور میرا درود سن رہے ہیں۔ اس انداز سے میں درود پاک پڑھتا، یہ عادت کو مزید پختہ کیا، روز حضور کی بارگاہ میں اسی طرح درود و سلام پڑھتے رہے۔ تنہائی میں بیٹھ جانا، بند کمرے میں بیٹھ جانا، لائٹ کو آف کرنا اور حضور کی ذات پہ درود و سلام باوضو ہو کے خوشبو لگا کے پڑھتے رہنا۔ کیا خوب کہا مولانا حسن رضا علیہ رحمہ نے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ارے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے حضور کی ذات پہ درود و سلام، کہتے اس کی برکتیں یہ ہوئی، واللہ العظیم فرماتے اس کی برکتیں یہ ہوئی کہ میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے شفا عطا فرما دی، جس کو ڈاکٹروں نے اور اطباء نے کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، جب تک میڈیسن کھانی ہے اتنی دیر تک مجھے افاقہ ہوتا، اس کے بعد پھر بیماری عروج کو آتی۔ کہتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے یہ اب مجھ پر کرم ہوا کہ میری وہ بیماری، وہ مرض دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت یابی کی طرف لوٹا دیا، میری صحت جو ہے یہ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ میں سوچ دیے جا رہا ہوں اپنے احباب محبت کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں اور اپنے دوستوں کو، کہ اس طرح کے بہت سارے اور بھی احباب ہیں جو ہمارے کمنٹس میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے درود پاک کی برکت سے۔ اگر بہت سارے لوگوں کو اللہ نے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے شفا عطا فرمائی ہے، تو کیا حضور کی ذات پہ درود و سلام
پڑھنے سے اللہ مجھے شفا نہیں دے سکتا؟ یقیناً ملے گی۔ اس نیت کے ساتھ ہمارے دل میں یہ پختہ ارادہ ہو اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا تو سرکار سن بھی رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری محبت کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بات کو احباب محبت تک پہنچانے کی فقط وجہ یہ ہے کہ ان کا انداز مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اس کی برکتیں یہ ہوئی جیسے امام بصیری پر حضور نے کرم کیا، یقیناً ہمارے اس بھائی پر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔